السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، اتنا پریشان ہے مسلمان آج کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو سب میں بڑی دولت عطا کی، دین اسلام، اور دین اسلام کی جو طاقت ہے بہت بڑی طاقت ہے۔ دین اسلام حق ہے، اور حق جب ظاہر ہوتا ہے تو لوگ اسے مٹانے کے لیے، اسے برباد کرنے کے لیے، اسے جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے کے لیے ایک جٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اسلام پہ چلنے والوں کے لیے اسلام پہ ثابت قدم رہنا بغیر اللہ کی مدد کے، بغیر اللہ کی توفیق کے ناٹ پاسبل، ناممکن ہے۔ تو اللہ جسے ثابت قدم رکھ دیا وہ جیت گیا، جو ڈگمگا گیا، جو ثابت قدم رہ نہ سکا، وہ برباد ہو گیا۔ آئے دن ہندوستان میں حالات پیش آتے ہیں، بہت خطرناک حالات پیش آتے ہیں۔ تھوڑی سی غلطی، بڑی سی غلطی، میڈیم غلطی، کوئی بھی غلطی ہو، پورے مسلمانوں کو الزام سہنا پڑتا ہے، پورے مسلمانوں پہ لیبل لگایا جاتا ہے۔ ہر طرح کا میڈیا مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتا ہے، اور میڈیا میں ایسے لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی داڑھی رکھے ہوئے رہتے ہیں، ٹوپیاں رکھے رہتے ہیں۔ سرکس میں کے جوکر جو رہتے ہیں نا، وہ تو تھوڑا خوبصورت لگتے ہیں، ایسے ایسے شکلیں وارد ہوتی ہیں، اور وہ اسلام کے تعلق سے اتنا بکواس کرتے ہیں، اللہ رحم کرنا۔ کبھی کبھی ان کی باتیں سنتے وقت پہ ایسا لگتا ہے کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نازل نہ ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب کہیں نازل نہ ہو جائے۔ غلطی کیا ہے سمجھے بغیر جواب دے دیتے ہیں، یہ فتوے جاری کر دیتے ہیں، وہ فتوے جاری کرتے ہیں، پھر اسٹوڈیو سے نکلتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ ایک ریسنٹ واقعہ ہو گیا، نام آیا لڑکے کا مسلمان،
اور اس کے ہاتھ سے قتل ہوا، پھر اس نے ٹکڑے کیا، پھر اس نے جنگل میں پھینکایا۔ اب کیس چل رہا ہے، پبلک ہو رہی ہے، نکل گئے لوگ روڈوں پہ، پھانسی کی سزا مانگ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں۔ اب ہمارے مسلمان نوجوانوں سے یہ ایک بات کہنی ضروری ہے، اس لیے میں نے قرآن کی جو موجودہ شکل ہے کتاب کی، اس کے اندر کی 2 آخری سورتیں پڑھی ہیں، بہت ہی قیمتی صورتیں ہیں۔ اس میں ہر طرح کے چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے، اور آج کے نوجوان کے لیے یہ بات میں مخاطب کر رہا ہوں۔ بیٹا، اسلام اتنا آسان بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ اس پہ چلنا بہت ہی آسان ہے۔ اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اتنے آسان ہیں، اتنے فائدہ مند ہیں کہ تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ تو جسمانی، نہ تو روحانی، نہ تو دنیاوی، نہ تو آخرت کے، کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ اتنا بہترین مذہب ہے، اتنا بہترین ریلیجن ہے، بس سمجھ جانا چاہیے۔ جیسا جیسا لڑکا جوان ہوتا ہے، اس کے جذبات، اس کے ایموشنز، اس کے فیلنگز ابھرنے لگتے ہیں، خاص طور پہ جوانی کے فیلنگز۔ جب یہ فیلنگ آتے ہیں تو اپوزٹ سیکس اٹریکٹ کرتا ہے۔ اگر سے لڑکا ہے تو لڑکی کے جذبات ابھرتے ہیں، لڑکی ہے تو لڑکے کے جذبات ابھرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا اچھا مذہب رکھ دیا ہے، اگر سے لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ گئی اور اپنے ماں باپ سے کہہ دو اور اس کو نکاح میں لاؤ۔ نکاح اتنا آسان کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ 2 وٹنس ہونا ہے، ایک ایڈوکیٹ مینس کوئی بھی معمولی سا آدمی وکیل بن جائے گا، بس لڑکا لڑکی سے کہہ دے گا کہ میں نے تجھے نکاح میں قبول کیا، اور لڑکی لڑکے سے کہہ دی کہ میں نے تجھے نکاح میں قبول کیا۔ 2 لوگ ہوں گے اور ایک وکیل رہے گا، وکیل وٹنس رہے گا، بس 2 لوگ، لڑکے کی طرف سے ایک، لڑکی کی طرف سے ایک، بس اتنا ہی کہنا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ پھر اپنے گھر کو لے کے آؤ بھائی، شادی کا خرچہ نہیں، ولیمہ نہیں، اپنے ماں باپ سے کہو، وہ جا کے نکاح کروا دیں گے۔ تیرے واسطے رسمیں کرنا، جہیز دینا، یہ دینا ضروری نہیں ہے۔ لڑکی پسند آ گئی، اپنے والدین سے کہو بھائی، وہ جا کے نکاح کروا دیں گے۔ یا نکاح کی جذبات آ رہے ہیں تو اپنے والدین سے کہہ دو میری شادی کرا دو، نکاح کرا دو، تو نکاح ہو جائے گا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایسے چیزیں جو ہمیں شرمندہ کریں، جو ہمیں اسلام کے اوپر غلط سوچ کو پیدا کریں، ایسی چیزوں سے بہتر ہے کہ اپنے والدین کو انوالو کرو، صاف صاف کہہ دو کہ ہمارے جذبات ایسے ہیں فلانے کے ساتھ۔ لڑکی ہے تو اپنے ماں باپ سے کہو، لڑکا ہے تو اپنے ماں باپ سے کہو۔ نکاح بہت ہی آسان ہے، نکاح کر لو اور زندگی کو سیدھی راستے پہ لے کے چلو۔ یہ جو نیا نکلا ہے لیو ان ریلیشن شپس، یہ زنا ہے۔ زنا سب میں بڑا گناہ ہے، اللہ نے اسے گناہ کہا ہے، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ تو قرض ہے، اگر سے کسی کی بہن کے ساتھ تو نے زنا کیا تو تیری بہن کے ساتھ زنا ہوگا۔
اگر سے کسی کی بیوی کے ساتھ تو نے زنا کیا تو تیری بیوی کے ساتھ زنا ہوگا. یہ قرض ہے، قرض اتارا جائے گا. اتنی بڑی سزا ہے اس کی. اللہ حفاظت کرے. اور یہاں تک حدیث آکے ہے زنا کے وقت انسان کا ایمان باہر آ جاتا ہے. اگر سے زنا کے دوران مر گیا تو کافر مرے گا. اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی. تو نکاح کرنا ضروری ہے. غلط کاموں سے بچ جاؤ بھائی. آپ بھی شرمندہ، آپ کا خاندان شرمندہ، آپ کا مذہب شرمندہ، آپ کے تمام لوگ سب شرمندہ ہو جائیں گے غلط کاموں سے. گناہ گناہ ہی ہوتا ہے. چاہے آپ ساتھ ہوتے ہوئے لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے کرتے رہو تو گناہ گناہ رہے گا، گناہ کی سزا ملے گی. تو ایسے کام ہی کیوں کریں جس کی ہمیں سزا ملے، جس کی وجہ سے ہم شرمندہ ہوں. اپنے ماں باپ سے کہو بھائی کہ وہ آپ کے لیے نکاح کر دیں. یہ گندے کاموں میں پڑھ کے آپ بھی شرمندہ ہوتے ہو، آپ بھی ذلیل ہوتے ہو، پوری قوم کو ذلیل اور رسوا کرتے ہو. ایسا نہ کرو بھائی. میرے بیٹوں بیٹیاں سب سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی پناہ لو، توبہ کرو گناہوں سے. اپنے والدین سے کہو کہ وہ تمہاری نکاح کر دیں، اور جتنا جلد ہو سکے اتنا جلدی نیک کاموں میں آ جاؤ بھائی. توبہ کرو. اگر سے کچھ ناجائز تعلقات بن چکے ہیں تو اللہ سے معافی مانگو. اپنے ماں باپ سے کہے کہ نکاح میں آ جاؤ. نکاح بہترین سلوشن ہے. یہ آپ کو بے حیائی سے بچائے گا، بدنامی سے بچائے گا، اور نکاح میں اللہ نے برکت رکھا ہے. اللہ کی طرف لوٹاؤ. یہ جو قرآن کی آخری 2 سورتیں ہیں ان کو پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا. اور بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو. اور کچھ بھی جذبات آ رہے ہیں تو پہلے اپنے ماں باپ سے کہو، اپنے بڑوں سے کہو، اور نکاح میں آ جاؤ. بغیر نکاح کے کوئی بھی قدم اٹھاؤ گے تو ذلت ہی ہوگی، ذلیل ہو جاؤ گے. تو اللہ آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.